کیا ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کا مقصد کیا تھا؟ یہ 7 آیات ہیں جو ہم روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مقصد نہیں پتہ۔ آج میں مختصر الفاظ میں آپ کو اس کا مقصد بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے بھی اپنے ہر کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ، اس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے جو تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین اس میں فرمایا گیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ وہ عالمین کے پالنے والا ہے، تم بھی رزق کے معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چاہے تمہاری جیسی بھی حالت ہے، توبہ کر کے اس کی طرف آ جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین سے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اس کا حساب دے پاؤ گے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایاک نعبد، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرک سے ہر صورت میں بچنا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ اور ایاک نستعین سے بتایا گیا ہے کہ جیسے عبادت اللہ کی کرنی ہے، ویسے ہی مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، اور وہی ہر مشکل پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا کہ عاملوں کے پاس گھوم رہے ہو اور دوسرے لوگوں کے پاس گھوم پھر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگنا۔ ایک آدمی جو گناہ گار ہے، کمزور ہے، تو اس کے لیے صراط مستقیم یہ ہے کہ وہ عبادت کرنا شروع کر دے، اور ایک آدمی جو پہلے سے ہی عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ سبق ہے یا یہ مقصد ہے کہ یا اللہ مجھے اس صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اور اس کے بعد غیر المغضوب سے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے ہمیشہ جو اللہ کے غضب یافتہ بندے ہیں ان سے بچنا ہے، ان کی راہ سے بھی بچنا ہے۔ تو آج بھی جن لوگوں کا عمل ایسا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہوگا، ہم نے ان سے دور رہنا ہے۔ اسی طریقے سے گمراہوں کے رستے پر بھی نہیں چلنا، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد ہے۔ تو ہم نے گمراہوں سے بھی بچنا ہے اور نیک لوگوں کی راہ پر چلنا ہے۔ اور آخر میں اس کے آمین آپ بھی کہہ دیں کمنٹ میں، تاکہ یہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں، اور آئندہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ اس کے یہ 10 مقاصد تھے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے، اور آپ چاہیں تو اس قرآنی تعلیم کو دوسرے لوگوں کے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور مزید